بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، وہ کتابوں کا انتخاب ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے، کسی کتاب کا انتخاب کرتے ہوئے کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، باتیں بہت ساری ہیں، میں جو سب سے زیادہ ریکمینڈ آپ کو کروں گا، جو یہ کہہ لیں کہ میں نے کہیں سے پڑھی، یا زیادہ تر وہ باتیں جو میرے اپنے ایکسپیرینس پہ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ مشورہ ہے، ریکمنڈیشن ہے۔ کتاب پڑھنے سے پہلے اور کتاب کا انتخاب کرنے سے پہلے اہل علم سے آپ ضرور رابطہ کریں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی اسلامی کتاب کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے جو ریلیونٹ پرسن ہے وہ ایک عالم دین ہے۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پر کہ اگر آپ دین کی بھی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ عقائد سے متعلق ہے، تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ جس مکتبہ فکر کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اسی کے اکابر علماء کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں ان کو ضرور پڑھیں، اور اس میں آپ کو ریفرنسز بھی مل جاتے ہیں، حوالہ جات جس کو ہم سائٹیشنز کہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا بک۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ ایکیڈیمکس بکس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں۔ اب میں مثال کے طور پر ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ اگر آپ نے کوئی ریسرچ ٹاپک چوز کیا ہے اور وہ کسی خاص فیلڈ سے ریلیونٹ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر اسی ٹیچر سے، لیکچرر یا پروفیسر سے رابطہ کریں۔ صحیح، لوگوں کی صحبت، اہل علم کی صحبت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں جو کتاب ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کتابیں ہو گئیں، صحبت ہو گئی، اور یہ تقاریر ہو گئی، یہ وہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کو بدلنے میں اور یہ کہہ لیں کہ اس میں پازیٹیو امپیکٹ لانے میں اور بعض اوقات نیگیٹو امپیکٹ لانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ۔ اسی طرح لائبریریز کو آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جتنی کتابیں آپ کے سامنے آئیں گی اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں شعور ہوگا۔ ایک بات اور جو غلطی کر جاتے ہیں لوگ، وہ یہ کہ بک شاپ والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس موضوع پر کون سی کتاب ہے۔ دیکھیں، اس کو کتاب کے بارے میں یہ تو پتہ ہوگا کہ اس کتاب کو اس فلاں رائٹر نے لکھا، اس کے اتنے ایڈیشن آ گئے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اہل علم ہی وہ واحد سورس ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ غلط کتاب پکڑا دیتے ہیں، اور ایسی کتاب مطلب جس سے پڑھ کر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، جو آپ اتنا اس پر ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں، ایک طرح سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ۔ پیسے انویسٹ کرتے ہوئے آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں، تو وقت انویسٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے؟ اسی طرح اب تو جدید چونکہ نظام آ چکا ہے، اگر آپ انگلش بکس بھی پڑھ لیں، ایون کہ اردو بکس جو ہیں اس میں بھی ایسا ہے کہ آپ ریویوز بکس پر مل جاتے ہیں، تو ویب سائٹس کو جا کر وزٹ کرنا، ان کے ریویوز کو دیکھنا، ان کی سمریز سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے اور کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باتیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ اگر تو ایسی کتاب آپ پڑھنے والے ہیں کہ جس کے ریویوز اور سمریز آپ کو نہیں ملنے والی، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو اٹھائیں آپ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے PDF میں مل جاتی ہیں، کتاب کا نام لکھ کر گوگل پر آپ آخر میں اگر PDF لکھتے ہیں تو وہ ویب سائٹس جو کہ PDF میں اس کو آفر کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کی آپ آؤٹ لائن ضرور دیکھیں، انڈیکس کو ضرور دیکھ لیں کہ اس میں کن کن شعبہ جات پر، کن کن پوائنٹس پر اور کن کن پہلوؤں پر بات کی گئی ہے۔ ایک اور جو جدید چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ آڈیو بکس اب مل جاتی ہیں۔ تو آڈیو بکس سے بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی تو ہوتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ ریڈ کرنے میں یہ کہہ لیں عادی نہیں ہوتے اس کے، تو یہ کہ میں جگہ جگہ سے کہاں پڑھوں۔ ایک اور ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے کہ کتاب کو آپ نے اٹھایا ہے، انڈیکس بھی دیکھیے، تو اس کو مختلف جگہوں سے پڑھ کر بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ رائٹر کتنا جاندار ہے۔ صحیح، آڈیو بک سے بھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی آپ اس کو بیچ بیچ میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ ایک چونکہ وہ ریڈنگ ہوتی ہے تو اس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ رائٹر کے بارے میں ضرور جان لیں کہ لکھنے والا کون ہے۔ یہ میں اتنی اہم بات بتا رہا ہوں کہ جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ فلسفے پر یا مذہب پر کوئی بات پڑھنا چاہتے ہیں تو رائٹر کے بارے میں ضرور آپ اہل علم سے رابطہ کر لیں کہ یہ رائٹر کیسا ہے۔ کبھی رائٹر کا اتنا بڑا نام ہوتا ہے کہ اس کے نام پر کتاب بکتی ہے اور لوگ اس کو اس کے نام پر لیتے ہیں۔
اگر تو رائٹر کوئی ایسا بھٹکا ہوا شخص ہے کہ ملحد ہے اور وہ مطلب ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ جو فلسفے کی نگاہ سے دیکھے تو صحیح لگتی ہے، لیکن مذہب و قرآن اور حدیث اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، سو ایسے شخص کی کتاب کبھی نہ پڑھیں۔ میں ایک بات اور یہاں کہتا چلوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر ویڈیوز بھی سرچ کرتے ہیں نا کسی اسکالر کی، چونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا جذباتی تعلق ہوتا ہے اور وہ اس کے ایمان سے بھی چونکہ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر یہاں ایمان خراب ہو گیا اور برباد ہو گیا تو روز محشر کے دن بخشوانے کا پھر وہ سلسلہ جو ہے نا، پھر وہ معاملات خطرے میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں گمراہ ہو جائے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہے، سب جانتے ہیں کہ ایسے گمراہ کن لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنی عقل سے دین کو سمجھ رہے ہیں، گستاخیاں، بے ادبیاں، سب کچھ چل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ فالوورز ان کے بڑھ رہے ہیں، سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں، ملینز میں چلے گئے۔ بہرحال یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کے اتنے سبسکرائبرز ہیں یا اتنے ویوز ہیں تو جناب یہ سب سے بڑا عالم ہے، ایسا کچھ نہیں۔ شہرت بھی بڑے عالم ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایسے بہت سے علماء اس دور میں بھی اور پہلے بھی رہے کہ جو شہرت کے حامل نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے اہل علم وہ کہ جن کا چرچا مشرق سے لے کر مغرب تک تھا، وہ ان کی صحبتوں میں آ کے بیٹھتے، ان کے قدموں سے فیض اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو بات میں نے کی کہ رائٹر کون ہے، اس کے بارے میں جان لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے ہیں ان کی صحبت اختیار کر لیں، اور اگر وہ لوگ نہیں مل رہے تو ان لوگوں کو ڈھونڈ لو کہ جو کامیابی کے سفر پہ چل رہے ہیں، کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی صحبت اختیار کی، صحبت کا اتنا گہرا اثر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے کہ وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے حکایت کے ذریعے بات سمجھائی ہے نا کہ ایک دفعہ وہ حمام میں گئے اور وہاں مٹی کو اٹھایا۔ پہلے زمانے میں یہ کہنے خاص قسم کی مٹی تھی جس سے وہ جو آج آپ شیمپو اور صابن وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حمام کی مٹی کو اٹھایا اب، اور مٹی سے میں مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ مٹی تجھ میں سے ایسی خوشبو کہاں سے آئی؟ تجھ میں تو خوشبو ہوتی نہیں۔ تو مٹی گویا ہوئی۔ اصل میں وہ سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں دیتے ہیں، تمثیلات، صحیح۔ تو مٹی نے جواب دیا شیخ سعدی کو، مثال سے سمجھا رہے ہیں، بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھ جائے بندہ۔ مٹی نے یہ جواب دیا کہ سعدی مجھ میں تو خوشبو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ میں نے کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت میں گزارا ہے تو ان کی سنگت اور صحبت میں رہ کر، ان کی رفاقت میں رہ کر مجھ میں بھی وہ تاثیر آ گئی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت بھی اچھی، اچھوں کی نقل بھی اچھی، تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بڑا ضروری ہے۔ اب کتاب آپ نے منتخب کر لی، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اب پڑھنا کیسے، یہ بات تو دیکھیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نالج کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ان کا مقصد اس کی جو مین باتیں نالج ہیں اس کو فوراً پک کرنا ہوتا ہے۔ بہتر طریقہ، اچھا طریقہ ہے، مین مقصد یہی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھ لیں یا انگلش کی پڑھ لیں تو اس کا جو لٹریچر ہے اس کو ٹارگیٹ کریں، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، سینونیمز ہیں، اینٹینمز ہیں، مطلب مترادفات، متضاد، وہ جو رائٹر جس سیکوینس کے ساتھ بتاتا ہے اور وہ جملوں کی جو ترکیب، جو سینٹینس اسٹرکچر بنتا ہے، اس کو ضرور اپنے پاس نوٹ کریں۔ جہاں کوئی ایسی بات آئے، کوئی ایسا پوائنٹ آئے، وہ فوراً آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بہترین استعارات اور یہ تشبیہات کمال کی رائٹرز استعمال کرتے ہیں، انگلش میں اس کو سیملی اور میٹافر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پک کرنے والی ہوتی ہیں۔ کئی بہترین اشعار آ جاتے ہیں، کوئی فارسی کا یا کوئی اردو کا کمال کا شعر، اس کو فوراً نوٹ کر لو اور پھر اس کو ریپیٹیشن میں رکھو کہ جہاں کوئی بات آ جائے تو آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے کوٹ کرنا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو ریکمنڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ میں تدریس کے سلسلے سے بھی وابستہ ہوں الحمدللہ، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی اللہ کا شکر یہ عادت رہی ہے کہ کوئی شعر ایسا ہوا، بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمال کی جو ہے نظمیں ہوتی ہیں، جیسے علامہ اقبال کی ہے، تو وہ میں کہیں نہ کہیں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو بھی ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ کس طرح جناب وہ نالج کو کشید کیا جاتا ہے۔ صحیح، ایک مثال دی جاتی ہے نا، اور یہ کہہ لیں کہ مثال میں بھی کسی نے بیان بھی کی ہو تو، لیکن یہ میں نے خود سے یہ کہہ لیں کہ سمجھی کہ جس طرح شہد کی مکھی
شہد لینے کے لیے اور اس کا یہ کہہ لیں کہ اصل اس کی بنانے کے لیے پھولوں کا رخ کرتی ہے. جتنے ارد گرد قسم قسم کے انواع و اقسام کے پھول ہوتے ہیں اتنی ہی تاثیر اس شہد میں ہوتی ہے. اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ کا جو شہد بن رہا ہے، کیونکہ مکھی جاتی ہے اور اس کا رس چوستی ہے، اور رس چوسنے کے بعد پھر وہ آ کر یہاں تک روایت میں تو آتا ہے کہ درود پاک بھی پڑتی ہے اور پھر مٹھاس آ جاتی ہے اس میں. تو پھولوں پر بھی انحصار ہے کہ وہ جس طرح کے آس پاس ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے آس پاس جیسے لوگ ہیں جو آپ کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہوگی اور وہ جو پرسنالٹی بنے گی، شخصیت بنے گی، ان لوگوں سے، ان کتابوں سے بنے گی. سو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ایک بات اور وہ یہ کہ کتاب تو جناب پڑھ لیتے ہیں پوری، لیکن وہ یاد نہیں رہتی. تو اس کا آسان طریقہ یاد رکھنے کا، لکھ رہے ہیں، رائٹنگ اسکلس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی سمری بھی لکھنا شروع کر دیں. یہ میں نے اپنے استاد صاحب سے یہ بات سنی تھی اور یہ میں نے جب کر کے دیکھا تو واقعی اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب وہ کتاب جس کو آپ نے پڑھنے پر 10 دن 15 دن اور شروع میں آپ پڑھ لیں تو مہینے 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں کتاب کو ختم کرنے میں. کتاب کو ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے سمجھنا. تو صرف وہ ریڈنگ کرنے کا نام، وہ جو صرف گنتی پوری ہو جائے، یہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز سمجھنا ہے. تو استاد صاحب نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لکھنا شروع کرو جو پڑھا ہے، اور اس کا بڑا گہرا اثر ہوا. سمریز لکھیں آپ، اس کی جو مین پوائنٹس ہیں، جو باتیں اس میں چل رہی ہیں مین پوائنٹس کی صورت میں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم و ادب کی ایسی پیاری بات آ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو پورا اتار لیا جائے، تو اس کے اتارنے کا بھی اہتمام ضرور رہنا چاہیے. اسی طرح حاشیے لگائیں. کتاب آپ پڑھ لیں نا تو وہ کوئی بات ایسی ریلیونٹ آ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی بہترین واقعہ آ گیا کچھ، تو آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دی بک یا بگننگ آف دی بک میں آپ صفحہ نمبر کے ساتھ کہ فلاں جگہ پر یہ بات لکھی ہے. چاہیں تو اس کے ایک الگ ڈائری میں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب اسی موضوع پر آپ نے کوئی 10 کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں مختلف جگہ پر مختلف باتیں لکھی ہیں. اگر آپ نے ایک جگہ پر اپنے پاس اس طرح سارے حوالہ جات، کچھ اہم باتیں کبھی کوٹ کرنی ہوتی ہیں، کبھی اچانک بیان کرنے کا کوئی معاملہ آ جاتا، تو وہ صرف نگاہ ڈالنی ہوگی اور ساری باتیں یاد آ جائیں گی. خاکے لکھنا شروع کریں. اپنا ایک ہوتا ہے نا کہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو اپنا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے وہ لکھنا شروع کریں. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر وہی ایسا ہوتا ہے کہ آگے چل کر وہ پوری کتاب بن جاتی ہے جو اتنی جگہ اپنے آرٹیکلس لکھے ہوتے ہیں. ایکیڈیمک بکس اگر آپ پڑھتے ہیں اس کے مین پوائنٹس نوٹ کر لیں. ایک اور بات جو میری اپنی ایک پریکٹس میں رہی وہ یہ کہ اچھا، یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جب میں ایم اے انگلش کر رہا تھا تو اس وقت کی یہ بات ہے. اب چونکہ انگریزی زبان پہلے تو اس کو سمجھنا اور پھر اس کے مین پوائنٹس کو نکالنا، یاد رکھنا، تو پھر آسان سی بات یہ، میں اس کی آڈیو سن لیا کرتا تھا PDF میں نکال کر. ویب سائٹس ایسی موجود ہیں جہاں پر آپ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ سن سکتے ہیں. تو پورا اوورآل جب آپ سن لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ نے پورا صفحہ یہ 2 صفحے سن لیے، اب سننے کے بعد جو مین پوائنٹس آپ کے ذہن میں آئے اس کو فوراً لکھ لیں، اور بھی ٹائم بچانا ہے. جو میں کرتا تھا اس کو ریکارڈ کر لیں. انگریزی میں سنا ہے اور ریکارڈ اردو میں کر لیں، موبائل میں کر لیں، اس کو سیو کر لیں. ایگزامس میں صرف آپ نے اس کو سننا ہوگا، اور یہ بہترین چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں پوری کتاب ہوتی ہے، ایک پورا اسٹرکچر بنا ہوتا ہے. اب کہیں سے بھی کوشچن آ جائے، رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنی جو نالج ہے اس کو جا کر ایک بہترین پوسٹ میں ویریفائی ضرور کرانے. کوئی اگر ایسی بات ہے جو اختلافی ہے، اور اگر کوئی کمنٹ کر اس پر اعتراض کرتا ہے تو کبھی ان سے بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے. ایسے اپنے خیالات وہاں پوسٹ کرنے سے بھی ذہن نشین ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح نوٹس بنائے جاتے تھے، یہ تو پتہ ہی آپ کو. اسکرین ریکارڈنگ کر کے آپ اپنی ہی آواز میں اور سلائڈس کو وہ کرنا چاہیں، 10 طرح کے اسکرین ریکارڈر سافٹ ویئرز موجود ہیں، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. تو تقریباً میں نے تمام ہی باتیں کر لی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی میرے بات میں کوئی ایسا کوئی پوائنٹ آتا ہے جو کہ اہل علم کے لیے مفید ہوگا، یہ چونکہ ہم نے بنیادی باتیں کرنی تھی، اور تو اگر کوئی ایسا کوئی پوائنٹ آتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوئی الگ ویڈیو بنا لیں گے جس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں.
میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔